बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोच विद आरकेएस के साथ आपसे मुखातिब हैं। मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज हम ने जिस मौजू का इंतखाब किया है वो आज के दौर के अंदर इंतहाई अहमियत का हामिल है। उस मौजू का नाम है साइंसी जिद्दत और हमारा उस्ताद। जैसे जैसे जदीद दौर के अंदर हम तरक्की कर रहे हैं वैसे वैसे नई राहें खुल रही हैं। हमारे निज़ाम तालीम में जिद्दत पैदा हो रही है और उस जिद्दत पैदा करने में सबसे अहम रोल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका नाम AI हम कॉमनली बोलते हैं, उसका है। वक्त गुजरने के साथ साथ हमारे तालिब इल्म के लिए तालीमी रिसोर्सेज का हसूल इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से बड़ा आसान होता जा रहा है और इसकी वजह से बज़ाहिर ऐसा लगता है कि उस्ताद की अफादियत में कमी वाक़या हो रही है। और इसका एक सबूत वक्त गुजरने के साथ साथ तालीमी मैदान में रोबोट की आमद है, जिनको हम साइंसी रोबोट्स का नाम देते हैं। नाजरीन, यहाँ पे आपको एक इंतहाई अहम तालीमी मुहक्किक एंथोनी सिल्डन का एक 2023 के अंदर एक तालीमी कॉन्फ्रेंस में दिया गया बयान आपके सामने रखना चाहता हूँ कि उसने कहा था कि 2027 तक मसनूई ज़हानत से के हामिल रोबोट्स दुनिया में मौजूद असातिज़ा की जगह ले लेंगे। बज़ाहिर ये बात बड़ी आम थी, लेकिन ये उस्ताद के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन थी। इसी बात को टेरी हैक नामी एक माहिर तालीम, उसने इस बात से इत्तफाक नहीं किया। वो कहते हैं कि तालीम एक नॉन हेरिटेबल एक हसूल इल्म का ज़रिया है। इसको आप नस्ल दर नस्ल मुंतकिल नहीं कर सकते। ये ज़रूरी नहीं कि एक प्रोफेसर वो उसका बेटा उतना ही ज़हीन हो जितना वो खुद है। ऐसी बेशुमार हमारे पास मिसालें मौजूद हैं और ये बात वक्त के साथ साथ साबित हो रही है कि इस AI टीचर्स के इस्तेमाल के अंदर जो रिसर्च वर्क हो रहा है वो वक्त के साथ बढ़ रहा है। हमारे हमसाया मुल्क इंडिया में एक स्कूल के अंदर एक रोबोटिक टीचर तालीम दे रही, जिसका नाम मैडम शालू रखा गया है। इसी तरीके से बेंगलोर के अंदर भी एक स्कूल के अंदर ईगल 2 नामी एक रोबोट तालीम दे रहा है। पाकिस्तान के अंदर भी कराची के मुख्तलिफ स्कूल्स में रोबोटिक टीचर्स की वीडियोस आप तक पहुंची होंगी। लाहौर के अंदर भी मिनहाज यूनिवर्सिटी के अंदर रोबोटिक लाइब्रेरी के अंदर रोबोट वर्किंग के अंदर आया हुआ है। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि साइंस टेक्नोलॉजी के अरूज के अंदर जब इंटरनेट पर गूगल और मसनूई ज़हानत के दौर में क्या उस्ताद की ज़रूरत नहीं रही? तो इसका जवाब है कि ऐसा नहीं है। इस जदीद दौर के अंदर जैसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज अपने मुलाजमीन को ले ऑफ कर रही हैं, क्या रोबोट के आने के बाद हमारा उस्ताद भी अपनी अफादियत ख़त्म कर देगा और उसको रुखसत कर दिया जाएगा? इस हसूल इल्म की सहूलियात में, जिसमें ऑनलाइन एजुकेशन बहुत ज़्यादा आम हो गई है और उसमें हम टीचर्स के बगैर भी तालीम हासिल कर सकते हैं, जिस तरीके से आज तार वाले टेलीफोन, फ़ोटो कैमरे का वजूद नहीं रहा, क्या हमारे असातिज़ा भी तारीख का हिस्सा बन जाएंगे? अब तक तालीमी निज़ाम हमारा मालूमात को इकट्ठा करने और इम्तिहान में उन मालूमात को सम अप करने का एक ज़रिया समझा जाता है। जब तक ऐसा मुमकिन है
یہ کام اساتذہ کے بغیر مشینیں بھی کر سکتی ہے، لیکن تعلیم کو معلومات کی منتقلی کی بجائے شخصیت سازی کو اگر مد نظر رکھا جائے تو اساتذہ کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ یقیناً مشینوں سے انسان نہیں بنائے جا سکتے، ان کی اخلاقی تربیت، جذباتی نشو و نما اور ذہنی ارتقاء ایک ماہر استاد کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ نفسیات کو پڑھ کے دیکھے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک استاد ہی اسٹوڈنٹس کی دلچسپیوں کو ان کی سطح پر اتر کر جان سکتا ہے اور ان کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کر سکتا ہے۔ یہ جو چیز ہے اس کو ہم تربیت کا نام دیتے ہیں، جو شخصیت کو نکھارنے میں اور اس کی خامیوں کو دور کرنے میں اہم رول پلے کرتی ہے۔ انسان کی ترقی کے اس مقام پر پہنچانے میں اساتذہ کا رول بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اساتذہ خود کو سمجھنے لگ جائیں کہ ان کی ذمہ داری صرف معلومات کی منتقل کرنا اور نصاب کو مکمل کرنا ہے، تو پھر وہ خود کو غیر ضروری ثابت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ لہٰذا اس ترقی اور جدت کے دور میں ہمارے استاد کو حالات کے تقاضوں کے مطابق جدید ضروریات سے واقف ہونا پڑے گا، اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کرنا پڑے گا، اپنے مطالعے کو بڑھانا پڑے گا، جدید ٹیکنالوجی سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا پڑے گا، بچوں کی نفسیات اور سماج میں ہونے والی تبدیلیوں سے واقف ہونا پڑے گا۔ بچوں کو انٹرنیٹ، یوٹیوب اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے کرنے کی بجائے ان چیزوں کو تعلیم کا ریسورس بنا کر ان کی مدد کی جائے، جس سے تعلیم کا عمل بہت زیادہ دلچسپ ہو جائے گا۔ ناظرین، استاد ہمارے معاشرے کا ایک انتہائی معزز فرد ہے۔ لوگ اس کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ پیغمبری پیشہ کہا جاتا ہے تعلیم دینے والے ٹیچر کو۔ اگر استاد بچوں کے والدین اور ان کے گھر اور محلے کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے تو معاشرے میں تبدیلی آتی ہے۔ یہ ساری چیزیں روبوٹ نہیں کر سکتا، وہ ایک مشین ہے، اور مشین کبھی بھی رحم دل، شفیق اور درد مند استاد کا نعم البدل نہیں ہو سکتی۔ اب یہ ہمارے استاد کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو ثابت کرتا ہے کہ وہ جدید دور میں ان آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے ہونے والی تبدیلیوں کو کیسے اس کا سامنا کرتا ہے اور کیسے اس کا مقابلہ کرتا ہے۔ ناظرین، انسانی تاریخ میں آج کے جدید دور تک ہر انسان کے عمر کے ہر مرحلے میں ایک ایسے فرد کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کو سہارا دے، اس کی امید جگائے، اس کو حوصلہ دے، اس کو آشکار کرے کہ اس کے اندر کون سی صلاحیتیں چھپی ہوئی ہیں۔ یہ کام مشین نہیں کر سکتی۔ موجودہ زمانوں کے تقاضوں کے مطابق ایک کامیاب زندگی گزارنے کے قابل صرف ایک استاد ہی بنا سکتا ہے۔ تعلیم وہ عمل ہے جس میں دماغ کے ساتھ قلب کی بھی تربیت ہوتی ہے۔ روبوٹ یہ کام نہیں کر سکتا، کیوں کہ روبوٹ کے پاس دل نہیں ہوتا، اور انسانی دل کی تربیت کیسے کر پائیں گے، ان کے جذبات کو بچوں میں کیسے پیدا کریں گے جس کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ محبت، ہمدردی، رحم، قربانی کے جذبات ایک انسان ہی انسان کو سکھا سکتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کو تربیت دینے کے لیے تمام دور کے اندر، انسانی تاریخ کے ہر دور میں نبیوں کو اتارا، اور وہ نبی انسانوں میں سے تھے۔ کبھی کسی فرشتے کو نبی نہیں بنایا، کیونکہ وہ کبھی بھی ایک انسان کا رول ماڈل نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح مشین بھی کبھی انسان کا رول ماڈل نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا تعلیم و تربیت کے لیے انسان ہی یہ ذمہ داری نبھا سکتے ہیں، اور کامیاب زندگی گزارنے کے لیے اساتذہ کی ذمہ داری بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ لہٰذا یہ ساری چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں
کہ روبوٹ کبھی بھی استاد کا نعم البدل نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہم کہیں گے کہ آج کے استاد کو اپنے آپ کو جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا پڑے گا. اس کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اس کو کمپیوٹر، اس کے ساتھ اپنی دوستی بڑھانی پڑے گی تاکہ وہ اس جدت کے دور میں اپنی جدیدیت کو اپنے اسٹوڈنٹس تک منتقل کر سکے، اور اسٹوڈنٹس کو بھی فیل ہو کہ یہ استاد جو مجھے پڑھا رہا ہے وہ مجھے ایک اچھا انسان بھی بنا سکتا ہے. تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی. اس ویڈیو کو، چینل کو لائک سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور اپنے فیڈ بیک لازمی دیں. انشاءاللہ تعالی مزید ایسی ویڈیوز کے ساتھ اس کے ساتھ آپ چینل کو دیکھتے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.